ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے. آج ہم موجود ہیں سینٹرل سائنس ڈگری کالج پشاور میں، اور یہاں کی ایڈمیشنز کے حوالے سے اور یہاں کے کورسز کے حوالے سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے. آئیے ملتے ہیں سینٹرل سائنس کالج کے اونر اور چیف ایگزیکٹو جناب ہدایت اللہ خان صاحب سے. آئیں. اور اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں، اور پشاور جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں سے بھی ہر جگہ سے آسانی سے یہاں رسائی ہو سکتی ہے. سر، یہ جو ہمارے انٹرز اور بی اے سی لیول کے پروگرام ہیں، تو اس بارے میں آج کل یہ بچے کنفیوز ہیں کہ بی اے سی جو ہمارے ریگولر پروگرام چل رہے تھے وہ ذرا آج کل تعطل کا شکار ہے، اور بچے کنفیوژن میں ہیں کہ آیا یہ اے ڈی پروگرام اور یہ بی اے سی پروگرام میں تھوڑا سا بتا دیں ان کو کہ ہر ملک جو ہے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جاتا ہے. ہمارے ملک کی ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں بھی ویجیلنٹ لوگ موجود ہیں. جب یہاں کی اتھارٹیز نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، یہاں پر جو لوگ باہر دنیا میں، یورپ ممالک میں اور امریکہ میں جو 16 ایئرز آف ایجوکیشن کی بنیاد پر بیچلر کی ڈگری ملتی تھی، ابھی بھی ملتی ہے، اور ہمارے ہاں بیچلر کی ڈگری جو ہے وہ 14 ایئرز ایجوکیشن کی بنیاد پر ملتی تھی. تو یہاں ہمارے بچے جب یہاں سے بی اے سی کر کے باہر جاتے تھے تو ان کے پاس ہوتی بیچلر کی ڈگری، لیکن 2 سال ان کے کم ہوتے تھے. تو اس چیز کو کوپ کرنے کے لیے جی سی نے اس ڈگری کو ایسوسیٹ ڈگری کا نام دیا، اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن کو بیچلر ڈگری کا نام دیا، اس کو بی ایس بنا دیا، اور 14 ایئرز آف ایجوکیشن کو الگ ڈگری کا نام دے کر کے ایسوسیٹ ڈگری کا نام دے دیا. تو یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک ڈگری بن گئی. اب بی ایس کے بچے جب جائیں گے تو 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے ساتھ بیچلر ڈگری کے ساتھ جائیں گے. اس کے بعد ماسٹر ڈگری جو ہے وہ ایم ایس یا ایم فل کی بنیاد پر، کیونکہ یورپ میں، امریکہ میں جو جس کو ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، اس میں ان ممالک میں ماسٹر ڈگری جو ہے وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد 2 سال کی ڈگری ہوتی تھی. تو اب پاکستان اس طرف جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا، ڈیسیجن ہو گئے ہیں جی سی کے لیول پہ. تو جو ہمارا بچہ اب جاتا ہے بی ایس کر کے، تو وہاں بھی یورپ کے ممالک میں بھی بیچلر 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی، تو وہ سملیرٹی آ گئی ہے ڈگریوں میں. رائٹ. آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اے ڈی کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ کیا ہوگی؟ ایسوسیٹ ڈگری آف ایجوکیشن جو ہے سائنس میں، آرٹس میں یا کامرس میں، ایجوکیشن میں اے ڈی ای اس کو کہتے ہیں. آرٹس میں جو بچے جاتے ہیں، پہلے بی اے کرتے تھے، اب اے ڈی اے کرتے ہیں، تو یہ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس. اور اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس جو بی ایس سی کی ریپلیسمنٹ ہے، اور بی کام کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ اے ڈی سی، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس. یہ 4 ڈسپلن ہیں، اور یہ چاروں ڈسپلن میں انٹر لیول کے بعد پھر آگے جا کر کے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن ملتا ہے. جو سائنس کے بچے ہوتے ہیں وہ سائنس میں جاتے ہیں، جو آرٹس کے ہوتے ہیں وہ آرٹس میں جاتے ہیں، اور آرٹس اور سائنس دونوں کے بچے جو ہے پھر ایجوکیشن میں بھی جاتے ہیں، اے ڈی ای اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سائنس، میڈیکل اور انجینئرنگ، یہ بچے جو ہے اے ڈی سی میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا، اے ڈی ای کے لیے آپ بیسک ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ اے ڈی ای کے لیے بھی ایلیجیبلٹی بیسک یا اے ڈی کے لیے، یا جو بھی آپ کے اے ڈی ڈپلوما کرواتے ہیں، اے ڈی پروگرام جو ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، اس کے لیے ایف اے یا ایف اے سی کے بعد جو ہے آپ جاتے ہیں. سیکنڈ ڈویژن کم از کم اس کے لازمی ہوتا ہے، 45% مارکس. دوسرا، موسٹلی مارکیٹ میں یا مقصد ہمارے سراؤنڈنگ بہت سے ایسے بچے ہیں، پہلے 3rd ڈویژنل بچے ہوتے تھے،
تو وہ آگے جا کے اپنی ایجوکیشن کو مطلب امپروو کر لیتے تھے. آج کل 3rd ڈویژن کے بعد گورنمنٹ نے سچ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں رکھی تاکہ بچہ آگے بڑھ کر مقصد اس کو کنٹینیو کر سکے. تو آپ اس ضمن میں کچھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے ان کے ایڈمیشن ہو سکے؟ بس اس میں تو ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بہت بڑا پورے ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ انٹر لیول پہ جس بچے کا ڈویژن 3rd آ جاتا ہے، یعنی لیس دین 45% مارکس، تو وہ آگے ان مارکس کے ساتھ پھر آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. البتہ ملک کے تعلیمی بورڈوں نے ان کے لیے اینول 2 کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو وہ سالانہ جو امتحان ہوتا ہے اس کا رزلٹ آنے کے 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد دوسرا امتحان ہوتا ہے، تو اس پہ بچے امپروومنٹ کر لیتے ہیں اور آگے جا کر کے پھر وہ ان کا مارکس ان کے امپروو ہو جاتے ہیں تو پھر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ابھی اے ڈی کے ایڈمیشنز جاری ہیں، کب تک ہیں؟ اے ڈی کے ایڈمیشنز میں بس چند دن بعد کی ہیں. آج کیونکہ لاسٹ ڈیٹ تھی، لیکن 1 ہفتہ اور بھی یونیورسٹی نے دیا ہے، تو 1 ہفتہ مزید جو ہے تھوڑی سی لیٹ فیس کے ساتھ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس سیٹیں تو میرا خیال ہے کچھ سیٹیں تھوڑی سی رہتی ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس میں اپلائی کر دیں تاکہ ان کی تعلیمی سال بچ سکے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینول سسٹم کے مقابلے میں یہ سیمسٹر سسٹم بچے زیادہ گرو کر سکتے ہیں، زیادہ کچھ پڑھ سکتے ہیں یا زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسے تو پوری دنیا میں سیمسٹر سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اور اسی طرف پاکستان بھی چونکہ جا رہا ہے. تو ایک وقت تھا ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمارے پاس انٹر کا 2 سال کے بعد ایک امتحان ہوتا تھا. گویا 2 سال کی پڑھائی اسٹوڈنٹ 1 مہینے وہ کر کے امتحان دیتے تھے. اس طرح میٹرک میں بھی ایک 9th اور 10th کا مشترکہ ایک امتحان ہوتا تھا. اسی طرح بی اے اور بی ایس سی میں بھی فرسٹ یعنی 3rd ایئر میں نہیں ہوتا تھا، فائنل ایئر میں ہو جاتا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا برڈن ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے اوپر. پھر ان کو ریئلائز کیا گیا تو ان کو سالانہ بنا دیا گیا. اب آگے جا کر کے یہ فیلنگ اور بھی محسوس ہو گئی، تو اب ہر 6 مہینے کا کورس الگ کر کے اسٹوڈنٹس 6 مہینے کا کورس پڑھتے ہیں، اس میں امتحان دیتے ہیں. اگلے 6 مہینوں کا کورس الگ سے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پریپریشن ہوتی ہے، کنٹینیوسلی یہ چیز جاری رہتی ہے. سبجیکٹس اسٹوڈنٹس کے اوپر سبجیکٹس کا لوڈ کم ہوتا ہے اور ان کو ازبر رہتا ہے جو وہ پڑھ لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں. اچھا، مزید کالجز کو جو مشکلات درپیش ہیں سیمسٹر سسٹم کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مقصد گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سچ کوئی آپ کو مطلب سپورٹ نہیں ہے، تو آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں اس کے لیے؟ سیمسٹر سسٹم میں ایک کام یہ ہے کہ کالجز بھی اور یونیورسٹی کے اوپر بھی ایک زبردست قسم کا لوڈ آیا ہے، اور لوڈ اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی، ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی آیا ہے. کیونکہ پہلے اسٹوڈنٹس جو ہے سالانہ امتحان دیتے تو سالانہ 1 دفعہ ایگزامینیشن کی فیس جمع کرتے تھے. اب وہی فیس سال میں 2 دفعہ اسٹوڈنٹس جمع کرتے ہیں. تو میری ایک تو ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ سے، یونیورسٹیوں سے، کہ یہ فیس جو ہے یا تو کم کر دے یا ہر امتحان کے لیے فیس نہ لے، بس سال میں 1 دفعہ وہ فیس لے. اس لیے کہ ہمارے پورے ملک میں اسٹوڈنٹس اس کے عادی تھے، پیرنٹس بھی اس کے عادی تھے کہ سال بعد جو ہے میرا بچہ امتحان دے تو اس کی فیس میں جمع کروں گا. اب وہ ہر 6 مہینے کے بعد اتنی ہی فیس جمع کرتے ہیں پیرنٹس. تو ایک تو فیس یعنی فائنینشیل ایک برڈن آ گیا ہے سوسائٹی کے اوپر. ایک جو ہے اس کا پیپر ورک بہت زیادہ ہو گیا ہے. انٹرنل ایگزامینیشن ہوتے ہیں، سیکشنل اس کو مارکس دیے جاتے ہیں. تو کالج کا دفتر جو کالج کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے. اس لائک وائز یونیورسٹی میں بھی جہاں سال میں ایک امتحان ہوتا تھا، اب ہر 6 مہینے بعد امتحان ہوتا ہے. تو یونیورسٹی کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا ایک برڈن ڈیولپ ہو گیا ہے، کالجوں میں بھی ڈیولپ ہو گیا ہے. یونیورسٹی اس کا طریقہ چاہیے یہ کہ اس کے کالجز کو کچھ اختیارات مل جائیں، اور وہ اگر اختیارات مل جائیں، مثلا کالج سیمسٹر سسٹم میں اپنے امتحانات لے اور رزلٹ یونیورسٹی کو بھیجے.
اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ سے جو ہے پیسے کالج کم دیتے ہیں، صرف اسٹیشنری کے چارجز کالج لیں گے، 1000 روپیہ 500 روپیہ کی بنیاد پر جو پورا امتحان دیا جا سکتا ہے. تو کالج ہر سیمسٹر کا امتحان، ایک امتحان انٹرنل لے، ایک ایکسٹرنل لے، اور وہ رزلٹ پھر جا کر کے یونیورسٹی میں کمپائل ہوتا رہے. بے شک آخری ایک امتحان یونیورسٹی لے، تو اس طرح اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی، پیرنٹس کے اوپر بھی فائنینشیل برڈن کم ہوگا. کالج کے اوپر بھی ایک یہ چیز، کیونکہ کالج بیچ میں ایک کھانے کا کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے پیسے لیتے ہیں، یونیورسٹی کو دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی ذرا کم ہو جائے گا، تو حساب کتاب رکھنے کا کام بھی کم از کم کالج کے اندر نہیں ہوگا. اور یونیورسٹی کے لیے بھی یہ آسانی رہے گی کہ وہ صرف رزلٹ لے گی اور وہاں کمپائل کر کے پھر ڈی ایم سی بنا کر کے کالج کو سپلائی کرے گی. ہدایت اللہ صاحب، آپ سے ملاقات کافی خوشگوار رہی، کافی معلومات آپ سے حاصل ہوئی. آخر میں آپ سے جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کرنا پسند کروں گا کہ آپ آج کی نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے، آج کی جو ینگ جنریشن ہے، جو میڈیا کا دور ہے اور صرف موبائل میں لگی ہوئی ہے یا مقصد کمپیوٹرز میں لگی ہوئی ہے، تو ان بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام تو اپنے تمام بچوں کے لیے یہ ہے کہ اگرچہ اسکرین میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ چھوٹے بڑے بوڑھے مرد خواتین سب اس میں لگے ہوئے ہیں. میری ان تمام قوم سے اپیل یہ ہے کہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز اس میں آتی ہیں اس سے بے شک استفادہ کریں. اور چونکہ اس میں نگیٹو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کبھی اشتہارات کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی ویسے بھی مطلب اس میں رول کرتے جائیں اور یہ رول ختم نہیں ہوتے ہیں، تو ایک تو وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، ایک پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. اس لیے کہ اس ڈیٹا ہم لیتے ہیں، نیٹ لیتے ہیں، تو پیسوں کی بنیاد پر ہم لیتے ہیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو ان پیسوں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ ہم نے ڈیٹا پہ 100 200 400 1000 روپے خرچ کیے ہیں، اس کو ہم نے استعمال کیسے کیا ہے. اور اس وقت کا بھی ہم سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ ہم نے جو وقت ہمارے پاس دن اور رات 12 گھنٹے ہیں، یہ ہم نے کیسے خرچ کیے. اگر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کسی فضولیات میں خرچ کیے ہیں تو اس کا الگ سے حساب دیں گے. اگر ہم نے اسی اسکرین کو اپنے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیے، تعلیمی ایکٹیویٹیز کے لیے، تربیت کی ایکٹیویٹیز کے لیے، تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، اس کا ہمیں اجر ملے گا. اس طرح میری اس سے یہ بھی گزارش ہے کہ کتاب اس کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے، اسکرین کی وجہ سے کتاب بینی بہت کم ہو گئی ہے. تو میری اپنی قوم، پوری قوم سے، صرف اسٹوڈنٹس سے نہیں، صرف نوجوانوں سے نہیں، پوری قوم سے گزارش ہے کہ جو ہارڈ کاپیز ہیں اس سے لگاؤ اور اس سے محبت جو ہے وہ کم نہ کریں. وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جو کتاب پڑھ لیتے ہیں تو وہ کتاب پڑھ کر کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. جو اسکرین میں ہم پڑھتے ہیں وہ محو ہو جاتا ہے. جس طرح اسکرین سے محو ہو جاتا ہے، اس طرح ہمارے ذہنوں سے بھی محو ہو جاتا ہے. وہ بے شک تلاوت ہو، بے شک کوئی دینی کتاب ہو، بے شک کوئی اصلی تعلیمی کتاب ہو، ذہن سے پھر نکل جاتا ہے. تو جو مطالعہ اسٹڈی کرے تو وہ ہارڈ کاپی سے کرے، کتاب سے کرے، پیپر سے کرے، وہ ذہن میں بیٹھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں سے ہے کہ آج کل بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پورے ملک میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور یوتھ کی ایکٹیویٹیز نگیٹو سائڈ پہ بہت زیادہ جا رہی ہے. اس پہ بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل لوگ کام کرتے ہیں کہ یہاں کی نوجوان نسل کو کس طرح بے راہ روی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو میری پوری قوم کے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے لیے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. پارکس کو آباد کر دے، تعلیمی اداروں کو آباد کر دے، مساجد کو آباد کر دے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی طرف مائل ہو جائیں. اور تب جو ہے جو ہماری دشمن قوتیں ہیں، جو ہماری نسل کو، نئی نسل کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. اور تب ہمارے اندر اخلاق برقرار رہے گا، تب ہمارا مستقبل جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا. بہت شکریہ. ہدایت اللہ صاحب، مجھے آپ کے کالج کی ایک بات بہت زیادہ خوش آئند لگی، کیونکہ آپ کا کالج میں الحمدللہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی
ایسے کورسز ہو رہے ہیں جو بچوں کے لیے کافی مفید ہیں، اور وہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ کے آفس مینیجر سے مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ جاتے ہیں اچھی اچھی پوسٹوں پہ، فیلڈ میں، گراؤنڈز میں، وہ لوگ پھر آگے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے کورسز ہیں آپ کے ساتھ جو مقصد اس میں کھیلوں کے فروغ میں یا بچے کی ذہنی یا جسمانی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے کالج میں یہ چیپٹر تو ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ الحمدللہ ہمارا ہے تو کالج، لیکن ایک پوری یونیورسٹی لیول کا اس پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ڈسپلن ہوتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن اس میں اس ہائر ایجوکیشن لیول پہ اسپورٹس ایجوکیشن بھی ہمارے پاس ہے، جی، جس کو فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ وہ ہم نے خان یونیورسٹی مردان سے ایفیلیشن لی ہوئی ہے، ماسٹر ڈگری ہے اس کی بنیاد پر، ڈپلوما بھی ہے۔ تو اس سے جو اسٹوڈنٹس ہمارے فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں اب ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز بنے ہیں، یونیورسٹیوں میں اسپورٹس آفیسرز بنے ہیں، ڈائریکٹر اسپورٹس بنے ہیں، اسکولز میں مختلف اسکولوں میں پی ای ٹیز اور فزیکل ایجوکیشن کے لیکچرز بنے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہم نے تعلیمی اداروں کو دیے ہیں اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹس کو بھی دیے ہیں۔ ایک محتاطاً اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دوسرا ہے، جنرل ایجوکیشن کے بی ایڈ اور ایم ایڈ اس میں ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے، یعنی ہم نے جو سپلائی کیا ہے اپنے تعلیمی اداروں کو، بہت اچھی سپلائی کی ہے، اچھے لیول پہ پرنسپل ہیڈ ماسٹر لیول پہ ہم سے پاس ہو کر کے پروموشن کو مل جاتی ہے۔ تو ہم ہر فیلڈ میں جو ہے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اسپورٹس میں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ مختلف یونیورسٹیوں میں مقابلے ہوتے ہیں اسپورٹس کے، اس میں ہمارے جو اسپورٹس خاص طور پر جو فزیکل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہے ان کا نام پیدا کرتے ہیں، ہمارے کالج کا نام بھی پیدا کرتے ہیں، صوبے کا نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ قیوم اسٹیڈیم میں مقابلے ہوتے ہیں، ادھر خان یونیورسٹی کے انٹر کالجز مقابلے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں جا کر کے الحمدللہ بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے ساتھ ملاقات کافی خوشگوار رہی، انشاءاللہ العظیم اگلے دفعہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔